وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں. کیا سکھایا گیا کہ جب کوئی تکلیف آئے تو اللہ پہ ٹرسٹ کریں، اپنا معاملہ اس کے سپورٹ کر دیں کہ اللہ تو اس مشکل سے اب آسانی سے نکال دے. آ تو گئی تکلیف، لیکن اب اس سے نکالنے والا بھی تو ہی. اور ایک حقیقی بات یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ خوشی میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا تکلیف میں ہوتا ہے. اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز وہ اس کائنات کا خالق ہے، سب سے عظیم ہستی جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جس کے پاس ساری چیزوں کا مکمل اختیار ہے. اگر ہم کسی صدمے، کسی چوٹ، کسی مصیبت، کسی مشکل، کسی بیماری، کسی غم اور خوف کی وجہ سے اس کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے زیادہ نفع کی بات کیا ہے کہ عام حالات میں ہم نہیں ہو رہے، لیکن جب ہم غمگین ہیں، دکھی ہیں تو پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جا رہے ہیں. اور اس طرح وہ غم، وہ تکلیف، وہ مشکل ہمیں اس کے قریب ترین کر دیتی. اور جب ہم اس کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے. ہم چل کے جاتے ہیں، وہ دوڑ کے ہماری طرف آتا ہے. تو اس لیے ایسا مت سوچیں کہ تنگی میں اور تکلیف میں اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا. قطن نہیں چھوڑا. وہ مولانا، جب مشکل آئے تو کہیں ہم کوئی اکیلے تھوڑی ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا. فکر کی ضرورت نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل تھام لے گا اور آپ اطمینان میں آ جائیں گے. تو دل کا اطمینان اور جسم کے اندر ایک سکون کی اور کام ڈاؤن ہونے کی کیفیت اور نفس کے اندر ایک اطمینان اور اعصاب کا تناؤ نہ ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بات کے بغیر بھی ٹینس رہتے ہیں، کچھ ہوا نہیں ابھی پہلے سے ٹینشن ٹینشن ٹینشن. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے سے بڑا حادثہ ہو تو بھی اطمینان عمل میں. کیوں؟ سوچ کا فرق ہے نا. اس کا اللہ پہ بھروسہ اور اس کا نہیں ہے. جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے. ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا اور اس سے مجھے اچھی امید ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا اچھا کرے گا، تو مجھے خوف کی ضرورت نہیں، مجھے فکر کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں ڈر یہ مجھ سے چنا لی جائے گی یا چھٹ جائے گی کہ اللہ نے اس کو آپ کے سپورٹ کیا، اب آپ اس کی حفاظت کریں. میں تو حفاظت کے قابل نہیں. بس بچوں کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ بگڑ جائیں گے، ہاتھ سے نکل جائیں گے، بہک جائیں گے، لوگ ان کو ورغلا لیں گے. ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں کہ یا اللہ میں نے اسی طرح اپنے بچے کو تیرے سپورٹ کیا اور تو اس کی حفاظت فرما جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی تھی، ان کو کنویں سے نکلوا دیا تھا اور غیر دیش میں جہاں ان کا کوئی بھی نہیں تھا ان کی حفاظت فرمائی تھی. اس لیے جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو آپ کا غم اور فکر سے چھٹکارا ہو جائے گا. آپ کا نفس بکھرے گا نہیں، پریشانیوں اور سوچوں کے اندر آپ غلطان نہیں ہوں گے، اعصاب میں تناؤ نہیں آئے گا، کسی قسم کی وحشت اور تنہائی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اور زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا جس سے دلوں کو اطمینان ہوگا اور اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ محسوس نہیں ہوگی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ اس صدمے نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا. نہیں، پھر نہیں ٹوٹیں گے آپ، پھر بھی بہادر رہیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی مدد کرنے والا کوئی ہے، آپ اس میں تنہا نہیں ہیں اور پھر اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی. جب آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. تو آپ غم میں کہیں یا اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تیرے فیصلوں میں راضی، تو یقیناً اللہ کی طرف سے پکار آئے گی کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی. لیکن اگر ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا اس ناراضگی کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں میں تو اللہ سے ناراض ہوں لیکن اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جی صحابہ کی طرف اشارہ. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مشکلات میں کبھی بھی انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا. تو جب آپ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تو آپ کے اندر ایک راحت اور سکون آ جاتا ہے، یقین کی پختگی آ جاتی ہے، اللہ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی ٹیسیں نہیں اٹھتی اور پریشانیاں نہیں ہوتی، آپ کا سینہ کھل جاتا ہے، آپ کو بات سمجھ آ جاتی، آپ کو وہ حکمت بھی نظر آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ جس وجہ سے اس نے آپ کو کسی خاص مشکل میں ڈالا ہوتا ہے، وہ وجہ بھی سمجھ آ جاتی. پھر اور پیار آتا ہے اللہ کا کہ اللہ میں ویسے تو سیدھا ہونے والی نہیں تھی، ویسے تیری طرف کب آنا تھا مجھے، میں تو کبھی نہ آتا. اگر اس غم کی وجہ سے تو مجھے اپنی طرف لے آیا تو تیرا شکر ہے کہ تو مجھے اپنی طرف لے آیا، کیونکہ ہم نے جانا تو ہے ہی اسی کے پاس. کوئی ہے جو اللہ سے بھاگ کے کہیں اور جا سکے اس کو ناراض کر کے، اس کو چھوڑ کر؟ لیکن جب ہم اس کو چھوڑے رکھتے ہیں تو بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. ہم دنیا میں اتنے محب ہو جاتے ہیں، لوگوں میں اتنے کھو جاتے ہیں، انسانوں کی محبت کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ ہمیں واقعی اللہ بھول جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ انہی انسانوں سے ہم کو چوٹ لگواتا ہے، انہی کے ذریعے ہم کو توڑتا ہے، وہ اپنا سہارا چھوڑتے ہیں تو ہم گرتے ہیں، تو پھر ہم کو اللہ یاد آ جاتا ہے جو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا لیکن لوگوں نے ہمیں بھلا دیا تھا، پھر وہ یاد آ جاتا ہے اور اس کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو خبردار رہو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. یہ اطمینان اور یہ سکون اور یہ خوشی ایک ایسی خوشی ہے جو دنیا کے کسی بازار سے نہیں ملتی، یہ صرف یقین کی دولت سے ملتی ہے. اور یہ یقین نقصان پہنچنے کے بعد، اللہ سے راضی ہونے کے بعد ملتا ہے کہ اس نے ٹھیک ہی کیا، اس نے اچھا کیا، میرا علاج تھا اس میں. کیا ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ ناراض ہوتے ہیں کبھی؟ کیا آپ کیوں کڑوی دوا دیتے ہیں؟ آپ نے کیوں میرے لیے آپریشن تجویز کیا؟ بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے ریکمینڈ کر دیا سرجری کے لیے، اب میری تکلیف جلدی دور ہو جائے گی. اور اگر وہ ریکمینڈ نہ کرتا، مثلاً آپ کے اندر کوئی لمپ ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو نکلنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ بیماری پل رہی ہے،
تو اس نیوز پر آپ ڈاکٹر سے ناراض ہو جائیں گے؟ ایک اچھا پیشنٹ کیا کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے مجھے بتا دیا، مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا، میں تو اپنے بارے میں جاہل تھی کہ میرے اندر اتنی بڑی بیماری پل رہی ہے۔ جب آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس میں آپ کی بیماری سامنے آ جاتی ہے تو آپ لیبارٹری والوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ یہ بیماری کو نکال کے رکھ دی، کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر ہے کہ مجھے میری اندر کی بلا پتہ چل گئی، اب میں اس کا علاج کروں گی۔ تو جو رنج اور حادثے اور غم اور دکھ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں ہماری حقیقت بتا دیتے ہیں، وہ ہمیں ہمارا اصل دکھا دیتے ہیں، جس کے بعد ہمیں اپنی اصلیت پتہ چل جاتی ہے کہ کتنا کام کرنے والا ہے، میرے تو بھی ایمان کا لیول ہی بہت تھوڑا، میری تو بھی عبادات ہی ٹھیک ہے، میرا تو یقین ہی نہیں اللہ پہ، میرا تو بھی توکل ہی نہیں تھا۔ تو ہاتھ سے ہم ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ہماری بیماریاں ڈائگنوز کر دیتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے بیماری کیا ہے، پھر اصلاح ہوتی۔ تو اگر ٹیسٹ ہی نہ ہو تو اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اگر اصلاح نہ ہوئی تو خرابیوں کا پلندہ لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، پھر کیا بنے گا؟ کیا وہاں ہم ریپینٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی قبر میں جا کے اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ مثلاً اگر ڈاکٹر کسی کو بتا دیں کہ تمہاری یہ اور یہ بیماری ہے، وہ کہ اچھا تو مجھے فرصت نہیں، جب میں مر جاؤں گا قبر میں فارغ ہو کے لیٹوں گا پھر علاج کراؤں گا، ہو جائے گا علاج اس کا؟ ہرگز نہیں، وہ علاج آج کرنا ہے، چاہے فرصت ہے یا نہیں، چاہے کتنی مصروفیت ہے، چاہے کتنا ہی کام ہے، آج علاج کرنا ہے تاکہ مرنے سے بچیں۔ اسی طرح اگر کوئی اخلاقی خرابی ہے ہمارے اندر، ایمان میں خرابی ہے، دل میں کوئی خرابی ہے، کوئی نفاق ہے یا شک ہے اللہ کے بارے میں یا اللہ سے ناراضگی ہے، کوئی بھی چیز، تو اس کا علاج مرنے کے بعد نہیں ہوگا۔ مرنے پہ یہ ہارٹ اسی طرح سیل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قبر میں جاتا ہے۔ اگر دل اضطراب اور بے چینی میں ہے تو یہ بے چینی قبر میں ساتھ جائے گی۔